بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات تحریر شہزادی بٹ، ایپیسوڈ نمبر 19۔ ایک باپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا۔ چچا سائیں سنبھالے خود کو۔ بلاش خانزادہ نے فوراً آگے ہو کر انہیں کندھوں سے تھاما تو ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی کہ انہیں ان کا کام کرنے دیا جائے۔ بلاش خانزادہ سب کو لے کر باہر آ گئے۔ تب تک نماز پڑھ کر روم سے روپ، صبا، خانم بی بی، علینا اور رباب بھی آ چکی تھیں۔ صبا بے چینی سے آئی سی یو کی طرف بھاگی پر محبوب خانزادہ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ لالا مجھے جانے دیں اندر پلیز، میری آواز سن کر وہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ صبا نے محبوب خانزادہ سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا، خانی ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دو، کچھ نہیں ہوگا یوسف خان کو۔ محبوب خانزادہ نے صبا کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ لالا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایک بار مجھے ان کے پاس لے جائیں، صرف ایک بار۔ صبا نے ہچکیوں سے کہتے محبوب خانزادہ کے آگے بے بسی سے ہاتھ جوڑے تو صبا کی حالت پر محبوب خانزادہ کے ساتھ سبھی کا دل کٹ سا گیا۔ محبوب خانزادہ نے بے بسی سے بلاش خانزادہ کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا۔ محبوب خانزادہ نے صبا کا ہاتھ پکڑا اور بنا ڈاکٹر کی اجازت لیے اسے آئی سی یو میں لے گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کے بنا اجازت آنے پر اعتراض کیا، پر محبوب خانزادہ نے کہا کہ پیشنٹ کے پاس ایک فرد رک سکتا ہے، اس لیے یہ رکیں گی۔ محبوب خانزادہ نے صبا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ڈاکٹرز چپ ہو گئے۔ محبوب خانزادہ صبا کو آئی سی یو میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ صبا نے اپنے بھیگے نائن یوسف خانزادہ کی طرف اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ یوسف خانزادہ کا سر پٹیوں سے بندھا تھا، بائیں گل پر گہرا چوٹ کا زخم تھا، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ صبا کے رونے میں روانی آ گئی۔ ڈاکٹرز نے یوسف خانزادہ کو انجیکشن دے کر پرسکون کر دیا تھا۔ اب آئی سی یو میں یوسف خانزادہ کے پاس صبا تھی۔ صبا آہستہ سے چلتی یوسف خانزادہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر میں نے غصے میں رشتہ توڑ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا آپ مجھے مناؤ ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے بنا نہیں رہ سکتے تو میں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ جلدی سے ہوش میں آئیں اور بابا سائی سے ہماری نکاح کی بات کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے سن رہے ہیں، اس لیے پھر سے کہہ رہی ہوں، جلدی ہوش میں آ کر بابا سائی سے ہماری نکاح کی بات کریں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چچی مجھے پسند کرتی ہیں یا نہیں، وہ آپ کے لیے شہر کی ماڈرن لڑکی لانا چاہتی ہیں، لیکن ایک بات دل کی بتاؤں، آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، آپ پر صرف میرا حق ہے۔ رہی بات چچی کی تو میں بہت جلد ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی، لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ پلیز یوسف، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میں روؤں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی نا، تو سوچیں آپ کو اس طرح دیکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کو میرے پیار کی قسم، آنکھیں کھولیں اور مجھ سے بات کریں۔ آپ کے پاس بس 1 گھنٹہ ہے، اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تو آپ کی قسم میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ صبا یوسف خانزادہ کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ یوسف خانزادہ جس کے دماغ میں بے ہوشی کی حالت میں بھی صبا کی تکلیف دہ الفاظ گونج رہے تھے، اسے اب اپنے قریب سے صبا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پر صبا کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اس کا ذہن بیدار تھا، وہ صبا کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہ رہا تھا، آنکھیں کھول کر اپنے دشمن جاں کو دیکھنا چاہتا تھا، پر کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ زندگی ہارنا چاہتا تھا، وہ ہمت ہار بھی گیا تھا، پر جیسے ہی صبا کی خوشبو سے اپنے قریب سے آئی، اس کے دل میں پھر سے زندگی جینے کی تمنا اٹھی اور یوسف خانزادہ اب ہمت کر رہا تھا زندگی کی طرف واپس لوٹنے کی۔ وہ حویلی سے اس نیت سے نہیں نکلا تھا، پر جو اللہ کو منظور، اس کے نصیب میں چوٹیں لکھی تھیں، یہ درد لکھا تھا جو اسے مل گیا۔ پر اب یوسف خانزادہ زندگی جینے کا خواہش مند ہو رہا تھا۔ ہاں، صبا نے اس کا دل توڑا تھا، اس کا محبت بھرا دل، پر یوسف خانزادہ آج بھی صبا سے ویسے ہی محبت کرتا تھا جو اسے پہلے دن تھی۔ صبا نے روتے ہوئے اپنا ماتھا یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر ٹکایا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ یوسف خانزادہ اب انجیکشن کے زیر اثر غنودگی میں جا چکا تھا۔ روپ کچھ کھا لو۔ روپ بینچ پر گمسم سے بیٹھی تھی۔ بالاش خانزادہ نے چائے کا کپ اور بسکٹس کے آگے کرتے کہا تو روپ نے ایک نظر چائے کی طرف دیکھا، پھر بالاش خانزادہ کی طرف۔ میرے لالا ٹھیک ہو جائے تبھی میرے حلق سے کچھ اترے گا، روپ نے بھرائی آواز میں کہا تو بالاش خانزادہ گہرا سانس لیتے روپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یوسف خانزادہ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بالاش خانزادہ نے روپ کے گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کیے۔ اسی پر تو بھروسہ ہے، آپ کو پتہ ہے میرے لالا بہت بہادر ہیں، وہ اس تکلیف سے مقابلہ کریں گے اور زندگی کی طرف لوٹیں گے، روپ نے بالاش خانزادہ کی طرف دیکھتے پورے امید لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ۔ بالاش خانزادہ نے روپ کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے کہا اور اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی سردارنی کے سارے آنسو چن لے۔ ایک بات پوچھوں؟ بالاش خانزادہ کی نظریں اب روپ کے چہرے کی طرف تھیں۔ جی، روپ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا تو؟ بالاش خانزادہ کے الفاظ منہ میں تھے جب روپ نے تڑپ کر اس کے انابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، آپ مزید تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں، روپ نے کہا۔ نہیں میری جان، میں بس یوں ہی پوچھ بیٹھا، سوری۔ بالاش خانزادہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے روپ کا
روپ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ روپ نے ذرا سی نظر اٹھا کر آنکھوں سے شکوہ کیا، بالاش خانزادہ کی طرف دیکھا۔ سوری، بالاش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا تو روپ آنکھیں بند کر کے پھر سے یوسف خانزادہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ یوسف خانزادہ کا ہاتھ اب بھی صبا کے ہاتھ میں تھا اور وہ قریبی بینچ پر بیٹھی تھی۔ سر یوسف خانزادہ کے پاس بیڈ پر اس نے سر ٹکا لیے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبا نے آنکھ تب کھولی جب یوسف خانزادہ نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ صبا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر یوسف خانزادہ کو دیکھنے لگی جو ابھی تک غنودگی میں تھا۔ صبا نے اپنا وہم سمجھ کر پھر سے سر بیڈ پر ٹکا لیا اور یوسف خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ کتنا ہینڈسم تھا وہ، خوبصورت، حسین، وہ ہر لڑکی کی خواہش ہو سکتا تھا، پر اس کے دل نے صبا کو چنا۔ ایک پل کے لیے صبا کو اپنی خوش بختی پر رشک سا محسوس ہوا، پر اگلے ہی پل وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ کاش وہ اس دن جلد بازی نہ دکھاتی تو اس کی وجہ سے یوسف خانزادہ اتنی تکلیف میں نہ ہوتا۔ صبا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب پھر سے یوسف خانزادہ نے اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دی۔ اس بار صبا نے غور سے دیکھا، یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ یوسف، صبا نے بھرائی آواز میں کہتے یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تاکہ وہ اس کا لمس محسوس کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف خانزادہ صبا کے لمس پر اس بار اپنا پورا ہاتھ ہلایا تو صبا کے آنسو ٹوٹ کر یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر گرے۔ یوسف خانزادہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر پھر سے کھولی تو صبا اس کے سامنے کھڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے سر کے وہ دونوں ایک دوسرے کو یکٹک دیکھتے رہے۔ تبھی ایک نرس آئی، یوسف خانزادہ کو ہوش میں دیکھ کر واپس مڑ گئی۔ یوسف خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کمپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ یوسف خانزادہ کے ذہن میں صبا کے کہے الفاظ گونجے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تبھی صبا نے ہمت کر کے یوسف خانزادہ سے اپنے دل کی بات کہی تو یوسف خانزادہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر حیرت اور بے یقینی سے صبا کو دیکھا، جیسے وہ اس بات کا یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں۔ یہی حقیقت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ صبا جیسے آج یوسف خانزادہ کا ذہن اور اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی۔ صبا کی بات پر یوسف خانزادہ نے نرمی سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ صبا نے ناسمجھی سے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ڈاکٹرز یوسف خانزادہ کو دیکھنے آ گئے۔ صبا اٹھ کر ذرا سا سائڈ پر ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے تسلی سے یوسف خانزادہ کا چیک اپ کیا۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سبھی افراد یوسف خانزادہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ آئی سی یو میں رش دیکھ کر ڈاکٹر نے یوسف خانزادہ کو پیشنٹ روم میں شفٹ کر دیا۔ پیشنٹ روم کے باہر بالاش خانزادہ کے ساتھ روپ، محبوب خانزادہ اور براق خانزادہ، شارق خانزادہ کھڑے تھے۔ جب ڈاکٹر یوسف خانزادہ کا چیک اپ کر کے باہر آئے، سردار صاحب آپ کے بھائی صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، وقت لگے گا ریکوری میں پر وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ ٹانگ کی وجہ سے انہیں کچھ دن چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، پر وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی آپ سب نے ان کی میڈیسن اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتا۔ بالاش خانزادہ کے ساتھ سب کو تسلی دے گیا۔ سب نے نم آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یوسف خانزادہ کی نئی زندگی دی تھی۔ محبوب خان، بالاش خانزادہ ساتھ کھڑے محبوب خان کی طرف مڑا۔ جی لالا، نکاح خاں کو بلاؤ، تھوڑی دیر میں یوسف خانزادہ اور صبا کا نکاح ہے، بالاش خانزادہ نے سکون سے کہا تو سب نے حیرت و خوشی سے ملے جلے تاثرات سے بالاش خانزادہ کی طرف دیکھا جو اپنا فیصلہ سنا کر خود بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ بالاش خانزادہ نے یوسف خانزادہ سے پوچھا جو سنجیدگی سے سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ علینا پر اس نے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اور صبا بھی اب رباب کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نظریں بار بار یوسف خانزادہ کی طرف اٹھ رہی تھیں، پر یوسف خانزادہ شاید جان بوجھ کر صبا کو اگنور کر رہا تھا۔ بالاش خانزادہ کے پوچھنے پر یوسف خانزادہ نے آنکھوں سے ہلکی سی جنبش دی۔ تھوڑی دیر میں تمہارا اور صبا کا نکاح ہے، محبوب خان نکاح خان کو لینے گیا ہے۔ بالاش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے یوسف خانزادہ کو بتایا تو یوسف خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ناسمجھی سے سب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سکون تھا، یہاں تک کہ صبا کے چہرے پر خوشی بھی چمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب روپ نے اسے بتایا کہ اس کا نکاح ہے تو صبا نے سکون بھرا سانس لیتے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یوسف خانزادہ کو زندگی دینے کے ساتھ اس کے نصیب میں بھی لکھ دیا جو اسے ابھی مل جانا تھا۔ یوسف خانزادہ نے سب کے چہروں پر خوشی دیکھتے خاموشی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ 5 منٹ بعد محبوب خانزادہ کے ساتھ مولوی صاحب پیشنٹ روم میں آئے۔ نکاح کے پیپرز کی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد مولوی صاحب نے بالاش خانزادہ سے اجازت لے کر نکاح شروع کیا۔ یوسف خانزادہ چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ صبا کے سر پر ایک خوبصورت سا سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑا دیا گیا، اتنے میں ہی وہ بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پھر روپ بھی چڑھ گیا تھا اس پر یوسف خانزادہ کی محبت کا۔ خانم بی بی نے صبا کو یوسف خانزادہ کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بٹھا دیا۔ صبا کنفیوز سی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی، دل الگ زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، خانم بی بی نے اجازت دی۔ یوسف خانزادہ ول براق خانزادہ آپ کا نکاح صبا خانزادی ول شارق خانزادہ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر قرار پائے ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟
मौलवी साहब के पूछने पर यूसुफ खानज़ादा ने हल्का सा सांस खारिज किया। जी कबूल है, यूसुफ खानज़ादा ने कमज़ोरी सी आवाज़ में जवाब दिया। तीसरी बार पूछने पर भी यूसुफ खानज़ादा ने सदके दिल से निकाह कबूल किया। निकाह खाकर रुख अब सबा की तरफ हुआ। सबा खानज़ादी वल शारी खानज़ादा, आपका निकाह यूसुफ खानज़ादा वल बुर्राक खानज़ादा के साथ सिक्का राय जो वक्त 50 लाख हक महर करार पाया है, क्या आपको मंजूर है? मौलवी साहब के पूछने पर यूसुफ खानज़ादा ने ज़रा सी नज़र तिरछी करके सबा की तरफ देखा जो घबरा रही थी। कबूल है, सबा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा तो यूसुफ खानज़ादा ने नज़रों का जाविया बदल लिया। थोड़ी देर में वो सबा खानी से मिसेस यूसुफ खानज़ादा बन गई थी। यूसुफ खानज़ादा अभी भी संजीदा था पर सबा के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। सब एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। यूसुफ खानज़ादा खामोशी सबको एक दूसरे से मिलते देख रहा था। निकाह मुबारक हो यूसुफ, अलीना ने यूसुफ खानज़ादा के माथे पर बोसा देते कहा, पर यूसुफ खानज़ादा ने बिना जवाब दिए चेहरा मोड़ लिया। अलीना का दिल कट सा गया, वो चुपचाप साइड पर हो गई। सब ने तासुब से अलीना की तरफ देखा पर सर झटकते सब बातों में मसरूफ़ हो गए। महबूब खानज़ादा निकाह खां को रुखसत करने गया तो ढेर सारी मिठाइयाँ साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया। रूप ने रसगुल्ला पकड़कर पहले अपने मुंह में डाला, फिर वही रसगुल्ला बालाश खानज़ादा के होठों के आगे किया। बालाश खानज़ादा ने रूप की तरफ जज्बात लुटाती आंखों से देखा, जिसकी हरी आंखों में भी बालाश खानज़ादा के लिए ढेरों जज्बात थे। वो मोहब्बत भरी नज़रों से बालाश को ही देख रही थी। बालाश खानज़ादा ने रूप का हाथ पकड़ा और रूप का जो रसगुल्ला था खा लिया। बहुत मीठी है, बालाश खानज़ादा ने रूप की शहादत की उंगली चाटते मुस्कुराकर कहा तो रूप ने घबरा कर सबकी तरफ देखा पर कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। रूप ने गहरा सांस लेते नरमी से बालाश खानज़ादा से अपना हाथ छुड़वाया। महबूब खानज़ादा और रूप ने मिलकर पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। एक मिठाई की टोकरी महबूब खानज़ादा के हाथ में थी, जबकि दूसरी टोकरी बालाश खानज़ादा के हाथ में थी, जो टोकरी उठाए रूप के पीछे था और रूप टोकरी में से मिठाई निकालती सबको बांट रही थी। कुछ लोग खुशी तो कुछ लोग रश्क से इस खूबसूरत जोड़े को देख रहे थे, जिनकी आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत साफ नज़र आ रही थी। बालाश खानज़ादा ने बुर्राक खानज़ादा और शारी खानज़ादा के साथ सबको हवेली भेज दिया था। डॉक्टर्स ने अभी यूसुफ खानज़ादा को डिस्चार्ज नहीं किया था। अभी एक हफ्ते तक यूसुफ खानज़ादा ने हॉस्पिटल में ही रहना था। रात को महबूब खानज़ादा ने यूसुफ खानज़ादा के पास रुकना था। हॉस्पिटल के बाहर बालाश खानज़ादा के गार्ड्स 24 घंटे मौजूद थे। रात 12 बजे बालाश खानज़ादा भी हशमत अली के साथ हॉस्पिटल से निकल आया। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। दिन के वक्त कोई ना कोई यूसुफ खानज़ादा के पास रुकता पर और रात को महबूब खानज़ादा ही रोता। सबा इसके निकाह वाले दिन के बाद हॉस्पिटल नहीं गई। खानम बीबी ने उसे मना कर दिया था वो हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि पूरे गांव में यूसुफ खानज़ादा एक्सीडेंट और फिर निकाह की खबर फैल चुकी थी। इसलिए बालाश खानज़ादा ने फैसला किया जैसे यूसुफ खानज़ादा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा उनकी रुखसती कर दी जाएगी। इसलिए खानम बीबी ने सबा से कहा कि वो रुखसती तक हवेली में ही रहे ताकि उस पर मज़ीद रूप चढ़े। चौधरी हुसैन को जब यूसुफ खानज़ादा के एक्सीडेंट का पता चला तो उन्होंने उल्फत को भी बताया। उल्फत को बहुत अफसोस हुआ। चौधरी हुसैन ने उल्फत से कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो उल्फत और मुस्तफ़ा उनके साथ हॉस्पिटल आ गए। इस वक्त हॉस्पिटल में यूसुफ खानज़ादा के साथ महबूब खानज़ादा था। चौधरी हुसैन के साथ उल्फत को आते देख महबूब खानज़ादा जो यूसुफ खानज़ादा के साथ बातों में मसरूफ़ था, फ़ौरन अपनी जगह से उठा और आगे होकर चौधरी हुसैन से मिला। मुस्तफ़ा तो भागकर महबूब खानज़ादा की गोद में चढ़ गया तो उल्फत ने हैरत से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो महबूब खानज़ादा के गालों पर प्यार कर रहा था। कैसे हो बरखुरदार? चौधरी हुसैन ने यूसुफ खानज़ादा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, यूसुफ खानज़ादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो उल्फत ने बुक्के यूसुफ खानज़ादा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम कर साइड पर रख दिया। महबूब खानज़ादा के दिल की धड़कनें उल्फत को देखते ही काबू में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ उल्फत का भी यही हाल था। वो आज भी नकाब में थी, पर दिल की रफ्तार महबूब खानज़ादा की मौजूदगी पर ही तेज़ हो गई थी। चौधरी हुसैन यूसुफ खानज़ादा से बातों में लग गए और महबूब खानज़ादा मुस्तफ़ा से छोटे छोटे सवाल करने लगा। उल्फत का सारा ध्यान महबूब और मुस्तफ़ा पर ही था, जो एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल रहे थे। मामा मुझे वॉशरूम जाना है। मुस्तफ़ा महबूब खानज़ादा का हाथ छोड़कर जल्दी से उल्फत के पास आए। उल्फत ने सवाली नज़रों से चौधरी हुसैन की तरफ देखा, जिन्होंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। उल्फत मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर पेशेंट रूम से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वॉशरूम का रास्ता तो उसे पता ही नहीं था। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, पीछे से महबूब खानज़ादा ने आकर कहा तो उल्फत ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। नहीं शुक्रिया। उल्फत ने संजीदगी से कहा। नहीं महबूब दोस्त, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है, आप प्लीज़ हेल्प कर दो। इससे पहले महबूब खानज़ादा कुछ बोलता मुस्तफ़ा ने बेबसी से कहा तो महबूब खानज़ादा मुस्कुराकर आगे बढ़कर उल्फत का आगे बढ़ गया। उल्फत गहरा सांस लेते मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर उसके पीछे चल पड़ी। क्या सोचा फिर आपने? मुस्तफ़ा वॉशरूम से फ्री होकर आगे आगे भागने लगा। जब मौका देखते महबूब खानज़ादा ने बात शुरू की। किस बारे में? उल्फत जानबूझकर अनजान बनी। मेरे बारे में, महबूब खानज़ादा ने मासूमियत से कहा। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं आपके मुतालिक क्यों सोचूं? उल्फत फिर अनजान बनी। होने वाले शौहर के मुतालिक सोचना चाहिए लड़कियों को, महबूब खानज़ादा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो उल्फत गहरा सांस लेते चलते चलते रुक गई। महबूब खानज़ादा ने भी रुक कर उल्फत की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। देखिए, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे मर्द ज़ात पर ही भरोसा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप अपना रास्ता बदल लें, वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको मसला होगा। उल्फत ने ठंडे ठंडे लहजे पे कहा तो महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका।
آپ میری فکر نہیں کریں، میں آپ کو خود سے محبت کروا لوں گا۔ رہی بات بھروسے کی، تو جب آپ میرے ساتھ میری حویلی میں میرے کمرے میں میرے ساتھ وقت گزاریں گی تو آپ کو مجھ پر محبت اور بھروسہ دونوں ہو جائے گا۔ محبوب خان زادہ کی باتوں الفت کو تب چڑھ گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، مجھ سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہی ہوں، مجھے آپ میں یا آپ کی محبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک پتھر کے ساتھ سر پھوڑ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں اور شادی کر لیں، اور پلیز آئندہ مجھے اس متعلق بات مت کیجیے گا۔ واہ! اور ہاں، الفت بات کرتے کرتے جانے لگی، پھر مڑ کر بولی، میرے بیٹے سے دور رہے۔ الفت نے اپنی براؤن آنکھیں غصے سے محبوب خان زادہ کے چہرے پہ گاڑتے کہا اور جھٹکے سے مڑ گئی۔ محبوب خان زادہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اگر شہروز نے الفت کے ساتھ غلط کیا تو ضرور تو نہیں کہ ہر مرد اس کے ساتھ جیسا ہی ہو۔ وہ شہروز کے کیے گئے کی سزا محبوب خان زادہ کو محبت ٹکرا کر اسے بھی دے رہی تھی اور خود کو بھی۔ پتہ نہیں تم کیسے مانو گی، پر میں بھی بہت ڈھیٹ انسان ہوں، تمہیں منا کر رہوں گا، اور اگر تم آسانی سے نہیں مانی تو اور بھی بہت سے راستے ہیں تمہیں منانے کے۔ محبوب خان زادہ نے الفت کی پشت کو دیکھتے مسکرا کر سوچ اور سر جھٹک کر کینٹین چلا گیا۔ اس نے چودھری حسین، الفت اور مصطفیٰ کے لیے چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس لیے اور پیشنٹ روم کی طرف چلا گیا۔